السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کہ ہم تمام کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہم تمام کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم گھر بیٹھے بآسانی سے رمضان المبارک کی فضیلت کو جانیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیطان کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق کہ وہ محروم ہی رہا۔ دیکھیے، اس مقدس ماہ میں جہاد کی فرضیت کا حکم بھی ہوا۔ اس مہینے میں وہ مبارک رات ہے جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا پکارتا ہے، یعنی ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ یا باغی الخیر اقبل یعنی اے نیکی اور ثواب کے کمانے والے آگے بڑھ، و یا باغی الشر اقصر اور اے برائی کرنے والے برائی سے باز آ جا۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں قرآن کا نزول بھی فرمایا۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے، اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے۔ دیکھیے، ہم کس طرح قرآن سے اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس کے کیا طریقے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس لیے اس کے متن یعنی ٹیکسٹ کی عربی میں تلاوت باعث ثواب ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہے۔ قیام اللیل میں تلاوت قرآن۔ تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا یہ باعث شفاعت ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش سے روک کے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روک کے رکھا،
یعنی قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح حفظ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد ہے تدبر قرآن، یعنی قرآن کی ہر آیت پر غور و فکر کرنا۔ قرآن مجید کی آیت پر غور و فکر کرنا بھی بہت اجر کا سبب ہے، اس لیے قرآن مجید کی آیت پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی اتاری گئی ہے۔ تعلیم قرآن، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کی تعلیم کرنا ہے، انفرادی تلاوت و تدبر کے علاوہ، یعنی ہم تلاوت تو کریں گے ہی، قرآن کی ہر آیت پر غور و فکر کریں گے، اس کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کا درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوں، وہ اللہ کی کتاب پڑھیں، اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ تو میری دینی بہنوں، آپ تمام سے اس بات کی گزارش ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کریں۔ نمبر 2، تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں۔ پھر قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد قرآن مجید کو سمجھیں اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن مجید کی مجلس میں شرکت بھی کیا کریں، اور اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں۔ جزاک اللہ و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتوں سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔